سر کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے لیکن ہم سر کٹاتے کٹاتے نہیں تھکیں گے. یہ بہت بہترین جملہ تھا اور یقین جانیے ظالم کربلا کے میدان میں بھی یہی سوچ کر اپنی جگہ خوش تھا، اپنی جگہ مطمئن تھا کہ میں نے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا. لیکن جب حسین کے سر نے تلاوت قرآن سے اپنے آپ کو مستفیض کیا اور تلاوت قرآن سے آیتیں اپنے جو ہے بہرحال تلاوت کرنے لگا تو یہ پریشان ہو گیا، یہ سر کاٹ کے حیران ہو گیا. حسین نے سر کٹوا کے اطمینان حاصل کیا. تو بہرحال ہم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہیں تو ہم کبھی شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. موت سے ہمیں جو ہے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کربلا میں موت کو جو موت کی حقیقت بتائی گئی ہے 13 سال کے بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو بچے یہی کہتے ہیں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو میں کہوں گا موت نے خود ایک موت کا مزہ جو ہر نفس کو چکھنا ہے، لیکن موت کربلا میں آ کے خود اپنا ذائقہ چکھ کے حیران ہو گئی کہ میں آخر کربلا میں کن لوگوں کے سامنے آئی ہوں. بہرحال میں اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں سرپرست اعلیٰ مجمع علماء خطبہ حجت الاسلام مسلمین علی جناب مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ سے کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سب سے پہلے جو آپ نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا علوی گرگانی کے انتقال کی تسلیت پیش کی ہے، ہم سارے مل کر اپنے UTV کی جانب سے بھی، مجمع علماء خطبہ کی بھی جانب سے، رہبر معظم کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں اور ان کے اہل خانہ کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتے ہیں. ایران میں جن مراجع کرام کا اعلان ہوا تھا جیسے جس میں آیت اللہ جعفر سبحانی ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں، اسی طرح دوسرے اور بہت سے علماء ہیں، ان میں ایک آیت اللہ علوی گرگانی بھی ہیں اور جو بہت زیادہ رہبر کے قریب بھی تھے اور مجلس خبرگان کے رکن تھے. ان کا جانا بہت بڑا نقصان ہے ہمارے اس حوزہ علمیہ کے لیے بھی. ان کے جو دروس تھے حوزات علمیہ میں قم المقدس میں وہ ماشاءاللہ مقبول دروس تھے، یقیناً بزرگ تھے ہم سب کے. ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا. میں یہ کہوں تو شاید لفظ غلط نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر یتیم ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان سے گئی ہے کہ جو ہم سب کے بزرگ تھے، ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک سہارا تھے. ابھی آیت اللہ وحید خراسانی ہے، خدا انہیں سلامت رکھے. دیکھیے جلد کچھ ہی مہینوں میں ایک آیت اللہ صافی گل پائگانی کا بھی انتقال ہوا اور پھر فوری طور پر کچھ ہی دنوں میں آیت اللہ علوی گرگانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ تیزی سے مراجع کرام کا ہمارے درمیان سے چلے جانا یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے حوزات علمیہ کا. اور ہماری دعا جو جا چکے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند ہے، بلند سے بلند تر اللہ ان کے درجات فرمائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مراجع زندہ ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہے، رہبر معظم ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی ہے، دیگر مراجع کرام ہیں اور جیسے نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، آیت اللہ بشیر نجفی، آیت اللہ اسحاق فیاض. دیکھیے وہاں بھی ابھی آیت اللہ سعید الحکیم، میں نے کہا یہ 6 مہینے میں 3 مراجع کرام، آیت اللہ سعید الحکیم، آیت اللہ صافی گل پائگانی، ابھی آیت اللہ علوی گرگانی. تو یہ 6 مہینے کے اندر 3 مراجع کرام چلے گئے. یہ بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے لیے. لیکن جو بچے ہوئے ہیں آیت اللہ سیستانی ہے، آیت اللہ بشیر نجفی ہے، آیت اللہ العظمیٰ آغا اسحاق فیاض، آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی، اللہ اور دیگر تمام مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی کی حفاظت فرمائے. ان بزرگان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک دم خم ہے ان مراجع کی وجہ سے. میں ایک بات، آج ایک بہت اچھا شعر آیا ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جو ہمارے مراجع کے دشمن ہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے،
بنیاد تشیع میں زہر گھول رہی ہے. سبحان اللہ. ہے اچھی طرح ہم کو خبر منکر تقلید، یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی ہے. اور یہ بہترین شعر آج آیا تھا تو میں نے کہا یہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، بنیاد تشیع میں زہر گھول رہی ہے اچھی طرح ہم کو خبر منکر تقلید، یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی ہے. بہرحال مراجع کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری ایک عزت اور آبرو ہے، اور ان کی تصویر لگانے سے جب لوگوں کو حسد ہوتا ہے تو سوچئے ان کی شخصیت کیا ہوگی. ان کی تصویر لوگوں کو بے چین کر رہی ہے. قبلہ جو فوٹو میں اتنا اثر ہے تو خود وجود میں کتنا بڑا اثر ہوگا. یہ جوار مولا میں رہتے ہیں، جوار شہزادی میں ہیں، وہاں سے قصب فیض کرتے ہیں. بہرحال یہ عنوان تھا، ہم نے ضرور سمجھا، اس کو ضروری سمجھا کہ اس کو ذکر کر دوں. اور ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کا بھی جو مسئلہ ہے قبلہ، دیکھیے علی ولی اللہ سے جو دشمنی ہے نا، کربلا سے جو دشمنی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے دشمنی چلی آ رہی ہے. کبھی بنی عباس نظر آئے، کبھی بنی امیہ نظر آئے، کبھی آل سعود نظر آئے، کبھی کوئی اور چہرے نظر آئے. چہرے ادھر بھی بدل رہے ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ علی ولی اللہ والے کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ابھی پیشاور کی مسجد میں، افغانستان میں مدرسوں میں انہوں نے بہت کوششیں کی، بم دھماکے کیے، سوسائڈ بمبرز آئے، سب کچھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کی ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا، یہ ابھی بھی معرفت نہیں رکھتے. ارے ابھی جب مولانا اسد صاحب نے قبلہ نے کہا ہم پیدا ہی ہوئے ہیں کربلا کے لیے، سبحان اللہ. ہم پیدا ہی ہوئے ہیں غم حسین کے لیے، ہم علی ولی اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم علی ولی اللہ نہیں چھوڑیں گے، کربلا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو. ہمارا اتحاد ہی محبت اہل بیت پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا ان سے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا جو ناصبی ہیں، جو خوارج ہیں. خوارج سے کس بات کا اتحاد ہوگا؟ اور یہ جو جن لوگوں جی بالکل اس کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ جو کر رہے ہیں یہ خوارج ہیں، ناصبی ہیں، دشمن اہل بیت ہیں. شیعوں کا دشمن اہل بیت کا دشمن. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا قصور ہی یہی ہے کہ ہم حسینی ہیں، سبحان اللہ. ہمارا قصور ہی یہی ہے کہ ہم کربلا والے ہیں، ہم علی والے ہیں. تو بہرحال اس سے گھبرانا نہیں ہے. لیکن جو شہید ہوئے ہیں، بے گناہ شہید ہوئے ہیں، انوسنٹ مارے گئے ہیں، اللہ ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً پوری دنیا میں اس وقت ایک قسم کا غصہ پایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اسی شہر حیدرآباد سے کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا قبلہ سعودی میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہم کو علماء کو. میں نے کہا ہم نے تو بیانات بھی جاری کر دیے ہیں، لیکن ایک پروگرام ہم نے خاص اس وجہ سے رکھا ہے یو ٹی وی کی جانب سے کہ ہم مومنین تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ علماء آپ کے ساتھ ہے. بے شک. ہم کو اگر پرمیشن نہیں مل رہی ہے جلوس نکالنے کی کوئی بات نہیں، ہم اس پرمیشن کی وجہ سے اپنا جو غصہ ہے وہ کم نہیں کریں گے. پرمیشن نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن جو غصہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے اس غصے میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور آل سعود پر لعنت بھیجتے ہیں. بے شمار لعنت، بے شمار. اور جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے اللہ ان کو بھی، اللہ ان پر لعنت فرمائے، بے شمار، اور ان پر عذاب علیم نازل فرمائے. یہ سلسلہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آنے والے کل بھی رہے گا. شیخ نمر کی شہادت ابھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، کئی علماء نے شہادتیں دی ہے سعودی عرب میں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دیں، یہ ہمارا حق ہے بولنا کہ ہندوستانی حکومت جو ہماری فورن افیئرس ہے وہ بھی اس بارے میں مذمت کرے کہ کہیں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شیعوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، شیعوں کے خلاف باضابطہ یہ قتل عام ہو رہا ہے. اس کی مذمت ہم بھی کر رہے ہیں اور ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کریں گے. اور ایک بات آخر کلام میں قبلہ، سارے مسلمان مل کر جو اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں ان سے تو بات بھی نہیں کروں گا جو ناصبی ہے، وہ تو کریں گے ہی نہیں، وہ تو سعودی پرست ہیں، وہ تو سعودی عرب کی تائید کریں گے کیونکہ ان کا ہی نمک کھاتے ہیں. ہم تو اہل بیت کا نمک کھاتے ہیں. حکم ہے بھائی جس کا نمک کھاؤ اس کی گاؤ. ہم اہل بیت کے نمک پہ جی رہے ہیں، ہم انہی کی بات کریں گے. اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا جائے گا تو ہم ان لوگوں کے خلاف یقیناً آواز احتجاج بلند کریں گے جو قاتل ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے قاتل.
ان کے خلاف آواز احتجاج بلند ہوگی، مذمتی بیان جاری ہوگا، اور ہم ان سے کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن ایک آخر میں ہمارا استغاثہ اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی ہے کہ حضرت بقیت اللہ، مولا حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں مولا، کہیں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے مولا، ہر روز ہم پر ایک نئی آفت آ رہی ہے۔ ابھی آپ جس موضوع کی طرف جانے والے ہیں یہ بھی ہمارے لیے آفت ہے جی، حق کا دفاع کرنے کے لیے ہم بیٹھے۔ مولا جلد سے جلد ظہور فرمائے، مولا ہمیں صبر دے تاکہ ہم ان تمام مصائب اور آرام پر صبر کر سکیں۔ وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بہرحال ناظرین محترم، یہ بہرحال آج ایک نیا موضوع ہمارے درمیان تھا، اور یقین مانے ایک جو ہے ظالمانہ طور پر یہ آج سے نہیں ہے بلکہ 1400 سال پہلے ہی سے لوگوں کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، زبانیں کھینچی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ذکر علی و آل علی رک نہ سکا، نہ ہی روک سکے اور نہ ہی رکے گا۔ ایک جملہ اور، مجمع کی طرف سے بھی مذمت ہو رہی ہے، مجمع علماء خطبہ کی، تمام مجمع علماء خطبہ کے علماء کی جانب سے، ذاکرین کی جانب سے آپ بحیثیت صدر مذمت کیجئے، اور ساتھ ساتھ تمام مومنین حیدرآباد کی جانب سے مذمت کیجئے، تمام علماء، ذاکرین، خطبہ، پورے ہندوستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں علماء ہیں، ذاکرین ہیں، محبان اہل بیت ہیں، ان سب کی جانب سے اس واقعے کی پرزور مذمت ہونی چاہیے۔ بے شک۔ بہرحال میں جو ہے بندہ حقیر صدر مجمع علماء خطبہ ہونے کی حیثیت سے، اور تمام حیدرآباد کے مومنین اور تمام علماء ذاکرین، تمام مرثی خانان اور تمام ذاکرین و عظام کی جانب سے، بالخصوص تمام نوح خان کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے، تمام ماتمداران کی طرف سے، تمام عزاداروں کی طرف سے میں جو ہے یہ پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس طرح سے جو شیعوں پر اس طرح کے ظلم و تشدد ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیست و نابود کرے اور ان کی نسلیں تباہ ہو